ہمارے بچے، ہماری نسلیں، ہمارے نوجوان، ہمارے خاندان والے صحیح آباد رہے، یہ دنیا آباد و شاد رہے، ہمیں دنیا میں سکون ملے، ہمیں قبر میں سکون ملے، ہمیں حشر میں سکون ملے، تو ایک ہی لوگوں ایک ہی چیز ہے، وہ کملی والے کی غلامی ہے۔ وہ غلامی کیا ہے؟ اپنی زندگی کا مقصد محبت رسول، غلامی رسول، عشق رسول، اتباع سنت مصطفیٰ۔ یہ زندگی خوشگوار گزرے، زندگی آسان گزرے۔ دیکھیں، اگر ہم حضور کی سنت پہ نام چلیں گے موت پھر بھی آئے گی، اور اگر سنت پہ چلیں گے تو موت پھر بھی آئے گی۔ تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ ہم حضور کی سنت پہ چلیں اور ہمیں موت آئے، اور ہمارا اڑنا چھوڑا، ہمارا طریقہ جو کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوا، تو خلق کائنات اور ہم سے بعد میں آنے والی مخلوق کے لیے ایک رول ماڈل بنا کہ لوگوں اس میرے بندے کی زندگی، اس میرے بندے کے طریقے کے مطابق، یہ میرا بندہ ہے، میرے حبیب کی سنت پاک پہ اس طرح اپنی زندگی بنا۔ یہ دنیا کی 4 دن کی شہرت، پھر اندھیری رات، پھر قبر ہے، اور ہزاروں سال کا سفر ہے، یا سو کے گزرے گا یا تکلیف میں گزرے گا۔ گزرنے کے بعد پھر قیامت کا دن دنیا کے ٹائم ٹیبل کے مطابق 50,000 سال کا ہوگا، تو 50,000 سال کا عرصہ آپ نے تانبے کی طرح تپتی زمین اور سما نظر کے سورج اس پہ کھڑے ہو کے حساب کتاب، اور وہی بندہ اس دن قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہے گا جو آج حضور کی سنت پاک پہ خوشی کے ساتھ چل رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے طریقے پہ چلنا تو چلنا، وہ حضور کے طریقے کی حفاظت بھی کرنا، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ خود کو محبت کرنا، وہ لوگوں کو بھی محبت کی دعوت ہے۔ وہی امام غزالی سیدنا مجدد الاحسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دن کے اندر بندہ 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھے، حضور پہ 1,00,000 مرتبہ درود پاک پیش کرے، اور کوئی بندہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی شان پاک میں ادنی سے ادنی کوئی نازل پاک کی حضرت کرے، تو وہ بندہ ٹھنڈے دل کے ساتھ میں بڑا شریف ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں بہت ہی اچھا بات کروں، تو اپنی اچھائی کو دیکھتے ہوئے وہ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ وہ حضور کی توہین والی بات سن لے، اسے غصہ بھی نہ آئے، گلہ بھی نہ آئے، افسوس بھی نہ آئے۔ اور امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے روح پہ مار کرے گا، رب اس کا درود پاک بھی قبول نہیں کرے گا۔ جو بندہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان پاک میں کوئی بدبخت کوئی بھی چیز، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بول مبارک کی بھی کوئی توہین کرے تو کوئی اس کو بھی بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ برداشت کر لے، تو اس کا بھی درود پاک پڑھنا 1,00,000 مرتبہ پڑھے دن کے اندر، اور یہ
یہ تو اس کا درود پاک جو اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ درود پاک کے متعلق حضور فرماتے ہیں، اور مولانا اشرف علی تھانوی مکتبہ فکر دیوبند کے آگے، اور وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے طاعون کی بیماری آئی، جیسے یہ کرونا کی بیماری آئی، تو ہر روز موقع بندے مرنے لگے۔ جب مرنے لگے تو مولانا اشرف علی تھانوی لکھتا ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک پہ، حضور کے میلاد پاک پہ، حضور کے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ میں نے ایک رسالہ لکھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ جس دن میں رسالہ لکھتا تھا اس دن کوئی موت نہیں ہوتی، اور جس دن میں حضور کی عظمت پہ نہیں لکھتا تھا اس دن موتیں ہوتی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ نے زندگی آپ کو چاہیے، آپ کو سکون چاہیے، آپ کو اس دنیا کے اندر، قبر کے اندر، حشر کے اندر اگر عزت چاہیے تو صرف ایک ہی حل ہے، وہ مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک پہ حضور سے محبت کریں، اور حضور کی محبت تمام کائنات کی محبتوں سے بڑھ کر آپ کے جسم پہ ہو۔ کوئی دنیا سے بڑی قیمتی سے قیمتی محبت، بڑی عظمت والی ہستی سے عظمت والی ہستی سے آپ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند ترین محبت آپ کے وجود پہ، آپ کے دل پہ، آپ کے چہرے پہ، آپ کی زبان پہ اگر سب سے بلند ترین اگر محبت آئے تو وہ مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ چیز جب امت مسلمہ یہ چیز کرے گی تو کسی کافر کا یہ جرأت نہیں ہوگی آپ کے نبی کی شان پہ گستاخی کرے۔ لیکن مسلمانوں، ہمارے پاس حضور کی بات کرنے کے لیے تو ٹائم نہیں، حضور کی اتباع کرنے کے لیے تو ٹائم نہیں کما، ہمیں حضور کا ذکر پاک سننے اور سنانے کے لیے تو ٹائم نہیں، ہمارے پاس نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پاک، حضور علیہ السلام کی سنت پاک کو تو مطالعہ کرنے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں کور ہو سکتا۔ تو جب ہمارے پاس یہ نوبت ہم پہ آ جائے گی تو پھر اغیار آپ کے نبی کی شان میں گستاخی، آپ کے نبی کی عظمت پہ بکواس کریں گے، اور کافر دیکھیں میرے خاندان ہے یا قبیلہ ہے یا دوست ہے یا رشتہ دار ہے، ہماری مسجد بہت بڑی، میرے تک 10 سکیورٹی گارڈ کھڑے، یعنی میری حفاظت کے لیے 10 سکیورٹی گارڈ کھڑے، 10 سکیورٹی گارڈ کھڑے ہیں۔ تو بندہ کوئی ایسا آئے ان تمام سکیورٹی گارڈوں کو چھوڑے تو ڈائریکٹ میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالے۔ اس کا مطلب کیا سمجھے کہ 10 سکیورٹی گارڈ جو تھے یا 100 بندہ یا 1000 بندہ، وہ سب بندے اس نے پڑھ لیے، سب بندوں پہ عبور حاصل کر دیا، وہ ڈائریکٹ میری ذات پہ پہنچ گیا۔ میں میرے رسول پہ بیٹھا ہوں، میری گریبان سے پڑھا۔ نوجوانوں، مسلمانوں، میری بات کو ذرا غور سے سننا کہ سب مسلمان بھی چھوڑ دیے، سب علماء بھی چھوڑ دیے، سب پیر بھی چھوڑ دیے، سب کو چھوڑ کر جب کوئی بکواس آپ کے نبی پہ کرے تو پھر سمجھو راستے میں جتنی سکیورٹی گارڈ ہیں ان کو انہیں کوئی فکر نہیں، وہ ڈائریکٹ آپ کے
کسی سیکورٹی والے کا، کسی گارڈ کا، کسی نیوکلیر پاور کا اس کو کوئی خطرہ نہیں۔ تو میرے دوستو، اگر یہ دنیا رب نے بنائی ہے تو صرف حضور کی محبت میں بنائی ہے، اور اگر آباد ہے تو صرف حضور کی وجہ سے ہے، تو پھر رب کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کو بارہ کس نے کرنا ہے؟ یہ میسج کفار تک پہنچانا کس نے؟ کہ کافر اتنی فارغ ہے کہ آپ سے خود وہ آگے دے، وہ کہے کہ جناب ہمیں بتاؤ یہ چیز۔ آج کے مسلمان کی کافر زندگی کا مطالعہ کرے، جب وہ مسلمان ہوگا ہماری زندگی کے شب و روز کا کوئی مطالعہ کرے تو کوئی آیا کہ نیا مسلمان کوئی ہوگا، اور سیکولر ہو سکتا ہے، لبرل ہو سکتا ہے، ہمارے اندر مزید فرقہ بازی ڈالنے کے لیے، فتنہ بازی ڈالنے کے لیے، لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستوں، انڈیا کے اندر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک پہ بکواس کی، اور مسلمانوں چند دن پہلے انڈیا کا ایک گلوکار قتل کر دیا، اور ہمارے مسلمانوں کے سوشل میڈیا ایک طوفان بدتمیزی تھا، طوفان کفر تھا، اس کی اتنی طریقیں تھی، اس کے ساتھ اتنا درد تھا، کوئی اپنی پروفائل پہ اپنی فیس بک کی پکچر لگا رہا، کوئی اس کے لیے دعائیں لکھ رہا ہے، آپ کا رب فرماتا کافر کے لیے کوئی دعا۔ جب آپ اپنا دین ہی بھول گئے، قرآن ہی بھول گئے، حضور کی سنت پاک ہی بھول گئے، تو پھر کافر میں اور آپ کے فرق کیا ہے؟ کافر اور آپ میں فرق کیا ہے؟ ہمیں کیسے پہچانا جائے گا ہم مسلمان؟ اس قوم کے اندر سینکڑوں لوگ ہیں، لیکن یہ جمعے کا دن یہ سکھوں پہ پڑھنے کے لیے جمعہ، ہندوؤں پہ پڑھنے کے لیے جمعہ، عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، نصرانیوں کے لیے، کن کو حکم دیا رب نے جمعہ پڑھو؟ تو کیا جتنے اس گاؤں کے اندر ہو گئے کیا یہ اذانیں نہیں سنتے؟ پتہ نہیں کسی کو؟ میں حلفاً کہتا ہوں یہ جو 11ویں شریف کے خطر آتے ہیں یہ سب ریا کر رہے ہیں۔ 11ویں افضل ہے، جمعہ افضل ہے، جمعہ افضل ہے۔ اگر 11ویں رہ جائے تو بندے کی ایمان کو خطرہ تو نہیں نا، میرے پاس چینی نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، میرے پاس دودھ نہیں ہے، میں عقید کہاں سے پاؤں گا؟ لیکن حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کھیر سے زیادہ، دودھ سے زیادہ، چینی سے زیادہ خوش کس چیز سے ہوتے ہیں کہ حضور غوث پاک کے آقا کی سنت پہ کچھ چلے تو غوث پاک کی قبر پہ رحمتیں برستی ہیں کہ غوث پاک کی تربیت کی وجہ سے یہ بندہ سنت مصطفیٰ پہ چل رہا ہے۔ اگر آپ کھیر پکائیں، کھیر کھائیں، لیکن جس وجہ سے غوث اعظم کے چرچے ہیں وہ وجہ آپ ایکسپٹ ہی نہ کریں، اس کی کوئی چیز آپ فالو ہی نہ کریں، پھر 11ویں شریف کیسے قبول ہوگا؟ دروشی پڑھو۔ ایک فرض، ایک سنت، 11ویں شریف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں 11ویں شریف دلائی، یعنی جس طرح عام دلاتے ہیں یہ تو نہیں دلائی، نہ یہ فرض، نہ یہ سنت، نہ واجب، مستحبات، مستحب
اگر آپ اللہ کریم کو توفیق دیں تو آپ ہزاروں دیکھیے تو آج کے لوگوں غریبوں میں کشمیروں میں کھانا کھلایا ختم شریف دلائے اس پہ آپ کو یہ نہیں ملے گا لیکن شرط ہے اجر ملے گا بھائی آپ نے اپنے مال کی زکات تو دی نہیں جو رب کا آپ کے گھر میں حصہ ہے وہ تو دیا نہیں اور جو چیز آپ سے کچھ سوال ہی نہیں کیا گیا وہ خود آپ تقسیم کر دیں جب قوم ایسی الجھنوں میں چلی جائے تو پھر وہ قوم بے حس ہو جاتی ہے اسے اپنی ذات پہ تو غصہ آئے گا اپنے شریک قبیلے پہ تو غصہ آئے گا لیکن اس کے سامنے اس کے نبی کی توہین کرو اسے غصہ نہیں آئے گا اگر ایسی چیز آ جائے میرا مقصد عرض کرنے کا ہے ایسی چیز آ جائے ہم میں خدا نہ کرے تو تجدید کرے توبہ کر کے کلمہ پڑھے مسلمان ہو کتنے مسلمان ہیں کم سے کم عورتیں چاہے مرد ہیں جن کو یہ خبر پہنچی کہ کسی کافر نے کسی بدبخت عورت نے آپ کے نبی کی شان پاک میں گستاخی کی کتنے لوگوں کے خون کھولے کتنے لوگ پریشان ہوئے کتنے لوگوں نے افسوس کیا ایک ٹی وی کی نشریات بند کر دی ہے ایک چند لمحے کے لیے اور یہ قوم سراپا احتجاج ہو جائے گی لائق ہے لوگ اس پہ کیا کچھ نہیں کرتے لیکن اس لائق سے بھی زیادہ افضل آپ کے ٹی وی کی نشریات سے بھی زیادہ افضل آپ کو کوئی گالی نکالے اس سے بھی زیادہ افضل حضرت مصطفیٰ کتنے غمزدہ ہوئے کتنے افسردہ ہیں جو ہمیں کیا ہمیں کیا کسی گلوکار کی گانے گانے جب موت پہ کوئی قوم افسردہ ہو جائے اور اس قوم کے نبی کی توہین کی جائے اس قوم کو پتہ نہ اس قوم سے آپ کیا توقع لگائیں گے اس لیے ہمارا مقصد میسج ہے اگرچہ تھوڑا سا سخت محسوس ہو یا ہوتا لیکن یہ میڈیسن وقت کی بیماری کے مطابق وہ ڈاکٹر بھی ڈاکٹر نہیں جو مریض کو اس کی مرض کے مطابق دوائی دیتا ہے اگر ڈاکٹر کی دوائی استعمال کرانے کے باوجود بھی مریض کو فائدہ نہ ہو پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی مرض لا علاج مسلمانوں کیا محبت رسول کے بغیر زندہ رہ جاؤ گے قبر میں حشر میں بچ جاؤ گے تو کیوں نہیں پھر کون ہے بچہ جس کے گھر میں ٹیکا